کہ کل DGISPR نے ایک بیان جاری کیا ہے اور اس میں ان علاقوں کی ویڈیو جاری کی گئی ہے جس میں بنو کے ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا. ہمارے تاجران نے یہ مارچ کی کال دی تھی اور یہ مارچ اس میں کسی بھی پارٹی کے جھنڈے نہیں تھے. اس میں عوام جو ہے وہ بطور پارٹی نہیں نکلی تھی، وہ بطور اپنی عوام نکلی تھی. اور جو شرپسندی کی بات کر رہے ہیں لوگ کہ شرپسند ہو گئے ہیں، تو شرپسندی کی بات یہ ہے کہ اتنے 10-12 لاکھ لوگوں میں چند شرپسندوں کو شامل کرنا ان دہشت گردوں کے لیے کوئی بڑی کام نہیں ہے، چھوٹے سا کام ہے. کیونکہ ہمارے 16 17 سال کے بچوں کو، 13 سال سے لے کر 17 سال تک کے بچوں کو ورغلایا گیا. اس میں یہ دماغ جو ہوتا ہے یہ کچا دماغ ہوتا ہے، یہ جلدی بہک جاتے ہیں. ان کو ایک ایسی جگہ پر لے جایا گیا جہاں پر ان بچوں نے 2 بوری چینی اور 1 ٹین کے لیے اس میں ہمارے 27 بچوں کو زخمی کیا اور ہمارے 1 بچے کو شہید کیا. شرپسند کون ہو گئے؟ گولی کھانے والے کہ گولی چلانے والے؟ ہم کو کسی باہر سے کوئی گولی نہیں لگی ہے، ہم کو سامنے سے گولی لگی ہے. دوسرا اتاتار نے جو بیان جاری کیا ہے اور امیر مقام نے جو بیان، تو پشتون علاقے کے ساتھ ہیں. میرے خیال میں وہ آج پختونخوا میں ایک غدار کا اور ایک ایجنٹ کا کام شروع کر رہے ہیں اور ان کے لیے یہ ہم کسی صورت بھی یہ ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں کہ اس نے ایسا بیان جاری کیا ہو جو ہمارے خون اور ہمارے لیے شہداء اور ہمارے زخمی ہسپتالوں میں پڑے ہو اور وہ ایسا بیان جاری کرے. یہ ہمارے خون کے اوپر نمک ڈالنے کے برابر ہیں. ادھر سے ہی وارن کرتے ہیں کہ اپنے اس بیان پر آپ اپنی اقوام بنو سے آپ معافی مانگ لیں اور اتاتار سے بھی یہ بولتے ہیں کہ اب بھی اپنے بیان کے اوپر معافی مانگ لیں ایک پاکستانی ہونے کی حیثیت سے. لیکن اگر آپ پشتون کو نفرت کی نظر سے دیکھتے ہیں اور جو آپ کا رویہ ہے یہ آپ کا پالیسی ہے، اس دفعہ پشتونوں کا ارادہ وہ نہیں ہے جو آپ لوگ ہمیشہ کرتے چلے آئے ہیں. ان کو اب شعور آ گیا ہے اور سوشل میڈیا نے سب کچھ اشکارا کر دیا ہے. لہذا ہم تمام پروپیگنڈا کرنے والے کو اور DGISPR کو بھی ہم یہ وعدہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ جو 2 بوری چینی اور 1 ٹین کے اوپر ہمارے بچوں کے اوپر گولیاں چلاتے ہیں، لیکن جو ملین ڈالروں کا ہمارا کرومائٹ چوری کر کے لے جاتا ہے، ان کا تو کوئی نہیں پوچھتا ہے، ان پر تو کوئی ایک فائرنگ نہیں ہوتی ہے. لیکن ہم یہ بولتے ہیں کہ اس کی جوڈیشل انکوائری کے لیے ہم نے درخواست دی ہوئی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم اس پر انتہائی غم کے ماحول میں ہمارے زخموں کے اوپر یہ نمک نہ چھڑکا جائے اور ہم یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمارے اس امن مارچ کو کسی پارٹی کے ساتھ وابستگی اور اس میں کسی شرپسندوں کو کسی کے ساتھ جوڑنا یہ ہم کسی صورت قبول نہیں کرتے اور نہ قبول کرتے ہیں. یہاں پہ صرف ایک پریس کانفرنس کا بار بار ذکر ہو رہا ہے DGISPR والی، وہ تو ہے ہی ہے، لیکن ہمارے جو فیڈرل منسٹر کی جو پریس کانفرنس ہے تارٹ کی، تو میرے خیال میں یہ جو کہتے ہیں پٹواری اور چوکیدار ایک کی پیش پہ ہو رہے ہیں. بیت بھی معاف، کیونکہ میرے ساتھ میرے مسلم لیگ نون کے ضلعی صدر بھی بیٹھے ہوئے ہیں. میں قوم کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، پورے پاکستانی قوم اور پوری دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو من گڑت باتیں یہ کہہ رہے ہیں یہ تو ہمارے زخموں کے اوپر نمک ڈالنے کے مترادف ہے. ابھی ہمارے زخم نمن نہیں ہوئے ہیں اور اوپر سے یہ نمک پاشی کر رہے ہیں. ہم بھی یہ الفاظ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن شکر الحمدللہ ہم ایک غیرت مند قوم سے تعلق رکھتے ہیں. بنوں کی سرزمین مہمانوں کی غیرت مند لوگوں کی سرزمین ہے. ہم وہ الفاظ استعمال نہیں کریں گے جو انہوں نے کل کیے ہیں، اور ایک پارٹی کو نشانہ بنانا کہ یہ پتہ نہیں PTI یا جو ہم نے امن مارچ تاجر برادری کے کال کے اوپر ساری پارٹیاں پوری قوم، اس میں کوئی جنڈر بھی نہیں تھا،
اگر آپ لوگ اس کی فوٹیج دیکھ لیں, اگر کسی کو کوئی جھنڈا نظر آئے گا تو پھر ہم کہہ دیں گے کہ یار یہ جو ہے فلانی پارٹی نے پلان کیا ہوا تھا. اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے میرے ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کو کہ آپ بلا تحقیق ان صوبیداروں کے کہنے کے اوپر, جو ان کے صوبیداروں کی جو انفارمیشن ہے اس کے اوپر پتہ نہیں وہ کیا سے کیا کہہ دیتے ہیں, جس سے ہمارے ملک کی بدنامی ہوتی ہے. ہم اس پاکستان کے باشندے ہیں اور ہم نے ایک آئین کے تحت حلف لیا ہوا ہے. ہم آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے انشاءاللہ جواب بھی دیں گے اور انشاءاللہ بات بھی کریں گے. ہم نے کبھی آئین نہیں توڑا ہے. آئین توڑنے والے کون ہیں آپ لوگوں کو پتہ ہے. میں کہتا ہوں کہ تھوڑا انصاف کا مظاہرہ کریں اور بنو قوم سے معافی مانگیں. اور پٹواری کو بھی کہتا ہوں, میں پٹواری کا نام اس لیے استعمال کرتا ہوں, مجھے استعمال نہیں کرنا چاہیے لیکن اسمبلی کے فلور کے اوپر بھی کہوں گا کہ آپ بھی جو ہے نا چوکیدار کے ساتھ مل گئے اور آپ بھی اس طرح کی باتیں, آپ تو عوامی بندے ہیں. اور ایک مہم بات, بنو امن, مشکور ہے, یہ امن تو مان لیا انہوں نے نا, یہ نام تو انہوں نے مان لیا کہ یار یہ امن مارچ ہے. تو جب نام انہوں نے مان لیا تو یہ وضاحتیں کیوں دے رہے ہیں؟ کیونکہ لوگ کس کے خلاف نکلے تھے؟ فوج کے خلاف تو عوام نہیں نکلی تھی. مجھے بتایا کوئی کہ کوئی فوج کے خلاف نکلی تھی عوام؟ عوام تو گڈ اور بیڈ کے خلاف نکلی ہوئی تھی کہ ہمیں امن چاہیے, ہمیں پرامن رہنے دیا جائے. ہمیں ان کی پالیسیوں سے اختلاف ہے. جو یہ پالیسیاں ہمارے اوپر مسلط کر رہے ہیں اور یہ جو ڈالر کی جنگ یہ کھیل رہے ہیں اس خطے میں, ہم اس کے خلاف ہیں اور اس کے خلاف ہمارے سینے بھی حاضر ہیں. ان کی گولیاں ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ, ہمارے سینے ختم نہیں ہوں گے. لیکن خدا را آپ کیوں جو اپنا مورد الزام خود اپنے آپ کو ٹھہرا رہے ہیں, خود آپ اپنے اوپر خود گواہی دے رہے ہیں. لوگ امن کے لیے نکلے ہوئے تھے کہ ہم آپریشن, ہم اس کو استحکام کو عدم استحکام کہتے ہیں. ہمارے قائد مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی اس کو عدم استحکام کہہ دیا تھا, کیونکہ جب لوگوں کو اعتماد نہیں ہے تو یہ آپ لوگوں کی کارکردگی کے اوپر سوالیہ نشان ہے. آپ لوگوں کا اعتماد کیوں کو بیٹھے ہیں, کیوں عوام نکلتی ہیں؟ یہ کوشچن میں ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب سے پوچھتا ہوں. آج یہ نوبت یہاں تک کیوں آ پہنچی؟ خدارا ہمارے بندوں کے عوام کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے, جو ہمارے امن کو, ہمارے امن کے مارچ کو جس طریقے سے بد امنی کا شکار کیا گیا, جس طریقے سے انہوں نے بدنام کرنے کی کوشش کی, شکر الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہماری مدد کی اور غیور عوام نے اس کا ڈٹ کے مقابلہ کیا اور ہم جو ہے نا وہ تقسیم نہیں ہوئے. ہم آج بھی ایک پیج کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ مرتے دم تک ہم بنوں کے عوام, بنوں کی خاطر ساری سیاسی اختلافات بلا کے, سارے جنڈے, سارے جتنے قائدین ہمارے لیے محترم ہیں وہ سارے ہم بلا کے ہم یہاں پہ ایک پیج کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ مرتے دم تک انشاءاللہ ہم اس اتحاد اور اتفاق کے اوپر کوئی آنچ نہیں آنے دیں گے. بہت باتیں بہت ہیں, دل میں بہت کچھ ہے, لیکن انشاءاللہ جواب میں اسمبلی کے فلور پہ بھی دوں گا, کیونکہ قوم نے مجھے ایک رسپانسبلٹی دی ہے. ہم کسی سے ڈرنے والے نہیں ہیں, ہم اپنے حق کی بات کرتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ ہمارے بنوں کے قوم سے معافی مانگیں. میں اپنے ضلعی صدر سے بھی یہ درخواست کرتا ہوں, امیر مقام صاحب سے, ڈاکٹر عباد سے میں خود بات کروں گا کہ آپ جا کے پریس کانفرنس جس طرح انہوں نے کی ہے اسی طرح ہمارے بندوں کے قوم سے معافی مانگے, ورنہ ہمارا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوگا. اور ڈی جی ایس پی آر صاحب سے تو میں یہ کہتا ہوں کہ کم از کم آپ کو تو آنا چاہیے تھا. عوام تو آپ کی جو ہے نا وہ تو رعایا ہے, اس کے اوپر گولی چلتی ہے. 2-3 بوریاں یا ایک ٹین کی قیمت, ایک انسان کی قیمت کوئی نہیں ہے. ایک بوری اور ایک پتہ نہیں اللہ معافی کرے ایک چیز کو گھی کے ڈبے کی قیمت ہے, لیکن ایک انسان کی قیمت نہیں ہے. ذرا خدارا اپنے ضمیر سے پوچھے, ذرا آرام سے لیٹ کے ذرا پوچھ لیں
کہ وہاں پہ کیا ہوا ہے.